اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد سورة المؤمن آیت 29۔ اے میری قوم، یہ مومن آل فرعون کا سلسلہ چل رہا ہے ان کی باتوں کا۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، پس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں صائب سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے۔ مومن آل فرعون کی نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ یا قوم لکم الملک، مومن آل فرعون کھل کر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ فرعون کا خیر خواہ ظاہر کر کے کہتا ہے آج تمہاری حکومت ہے، آج تمہاری بالادستی ہے۔ سب ٹھیک ہے، آج تمہاری بالادستی ہے، لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب آیا تو کون مدد کرے گا؟ اس وقت تو تمہاری بالادستی نہیں ہوگی، تمہاری حکومت نہیں ہوگی۔ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما اری، فرعون اپنی رائے کو صائب ہونے پر مصر ہے کہ میری رائے یہی درست ہے، اور میں اپنی اس رائے کے اوپر تم کو عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور میری ربوبیت کو، معبودیت کو مانو۔ وقال الذي آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ مومن آل فرعون کہتے ہیں، اور جو شخص ایمان لایا تھا یعنی مومن آل فرعون، وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن کا خوف ہے۔ یہ مومن آل فرعون قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا، وہ کہتا ہے فریاد کا دن یعنی قیامت کے دن کا خوف ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس دن تم پیٹ پھیر کر کے بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔
مومن آل فرعون کی نصیحت جاری ہے۔ یہ مومن آل فرعون کی باتیں جو ہے وہ پیغمبرانہ ہیں۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ مومن آل فرعون کی باتیں نہیں لگتی، یہ حضرت موسیٰ کی باتیں لگتی ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ عاد و ثمود کی طرح تمہارا حشر نہ ہو، یہ پیغمبرانہ باتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں الذی آمنہ سے مراد خود حضرت موسیٰ مومن اول ہے اقل۔ یہ بعض لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ ایک مومن آل فرعون کے ساتھ نہیں سجتی، یہ موسیٰ کے ساتھ سجتی ہیں۔ بہرحال یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ مثل دأب قوم نوح، مجھے خوف ہے تمہاری سرنوشت، یہ مومن آل فرعون کہتا ہے کہ تمہارے سرنوشت جو ہے وہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم فرعون کو گزشتہ ان قوموں کے حشر و نشر کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اگر عذاب آتا ہے تو اللہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا، تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ عذاب آئے گا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، جی اے میری قوم، اے تمہارے بارے میں یوم تناد کے بارے میں خوف رکھتا ہوں۔ یوم تناد یعنی مدد کے لیے پکارنے کا دن جب آئے گا تو تمہاری مدد کو کون پہنچے گا؟ یوم تولون المدبرین، قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کرنے پر تم بھاگ جاؤ گے، لیکن اللہ کی حکومت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہیں بھاگ سکو گے، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اس کو کون ہدایت دے گا؟ ہدایت دینے کا واحد ذریعہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے جب ہاتھ اٹھایا تو اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، مومن آل فرعون کی ناصحانہ گفتگو جاری ہے۔ فرمایا یہ آج کے موسیٰ سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ مومن آل فرعون کہتا ہے حضرت یوسف واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف زندان میں رہے، زندان سے آزادی کے بعد بادشاہ کے دربار میں گئے، آپ نے بادشاہ سے ملک کے خزائن کا انچارج بنانے کو کہا،
اور وقت کا اس زمانے کے بادشاہ کو قرآن ملک کہتا ہے، فرعون نہیں کہتا۔ حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس بادشاہ سے حضرت یوسف نے حکومت مانگی ہے، مجھے حکومت دے دو، خزائن الارض کا مجھے انچارج بناؤ۔ حضرت یوسف نے کوئی دعوت نہیں دی، توحید کی دعوت، اور کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ کس طرح کیا ہے یہاں پر جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں تم شک کرنے لگے۔ کون سی چیز میں شک کیا؟ حضرت یوسف نے کچھ پیش ہی نہیں کیا، کوئی دعوت نہیں تھی ان کی، یا ان کے ساتھ کوئی محاذ آرائی نہیں تھی مصر میں۔ وہ زندان سے نکل آئے اور خزائن ارض کا مالک بن کے بیٹھ گئے، اور عدل و انصاف سے کام لیا لوگوں میں، اور کوئی دعوت نہیں تھی حضرت یوسف کی۔ اس کی کیا تشریح؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف کی حیات میں کسی قسم کی دعوت کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ ادھر حوالہ ہے یوسف بینات لے کر آئے اور تم نے شک کیا، کون سے بینات؟ اور شک کا کیا مطلب؟ حضرت یوسف نے مصر میں کسی قسم کی توحیدی تحریک کا آغاز نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ وہاں کے جو نظام تھا، بادشاہت کا نظام، اس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں، اور کسی توحید کے ذکر نہیں ملتا۔ اور دوسرا یہ ہے بینات لے کر آئے۔ حضرت یوسف کون سے بینات لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں تجھے بینات لے کر آئے، معجزات دکھائے، دعوت تھی، اور کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، موسیٰ نے کہا۔ حضرت یوسف نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی کہ میں رسول ہوں، اس کے اوپر کوئی معجزہ بھی نہیں دکھایا، بینات بھی پیش نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، چونکہ حضرت یوسف نے جب توحید کی تحریک نہیں چلائی تو بینات کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ آخر حضرت یوسف پیغمبر تھے، اس میں شک نہیں ہے، اور حضرت یوسف کے پیغمبری کی جو ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ جو کام لگا تھا، اس کی نوعیت وہ نہ ہو جو توحید کی تحریک والا کام ہو، نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف کی تکلیف مختلف۔ وہ کیا تکلیف تھی حضرت یوسف کی؟ کہتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف کی تکلیف یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کے لیے تمہیدی طور پر اور اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے، اور پھر حضرت یوسف کے ہی زمانے میں بنی اسرائیل جو ہے وہ آئے تھے، آباد ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل نہیں تھے نا وہاں۔ حضرت یوسف نے اپنے والدین کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیلی مصر میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا مصر میں آباد ہونا
یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیدی ہو، اور یہاں آ کر کے فرعون کے ظلم سہنا، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیدی ہو۔ رہا یہ بینات، کیا ہے بینات؟ ہو سکتا ہے کہ بینات سے مراد حضرت یوسف کی پاک دامنی، ایسے فضا میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اس سے پاک دامن نکلنا، اور آپ کے حق میں بچے کی گواہی دینا، چھوٹے گہوارے کے بچے نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من دبر، ہاں جی، وہ قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے، گواہی دی تھی۔ خواب کی سچی تعبیر، یہ بھی بینات ہے۔ مصری خواتین کا اعتراف، اور ایک عادلانہ حکومت کا قیام، اور ملک کو مہلک قحط سے بچانا، چونکہ خشک سالی آنے والی تھی، خشک سالی میں ملک جو ہے وہ قحط میں مبتلا ہوتے، پتہ نہیں لوگ بہت سے مر جاتے۔ حضرت یوسف کی وجہ سے پہلے چند سالوں میں غلات کا ذخیرہ کر کے رکھ دیا گیا، آنے والے خشک سالی میں کام آنے کے، خشک سالی میں وہ ذخیرہ کی ہوئے غلات جو ہے وہ کام آئے، وہ قحط سالی سے نکل گئے۔ یہ عظیم بینہ ہے کہ آنے والے سالوں میں 5-6 سال جو ہے بارش نہیں ہوگی، اور قحطی آئے گی، اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی بھی کی تعبیر خواب کے سلسلے میں، اور ہوا بھی ایسا، اور اس کے لیے غلات کا ذخیرہ کیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بچ گئی، قحطی سے بچ گئے۔ یہ بینات ہے حضرت یوسف کے۔ لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ اس بینات کا ہدف کیا تھا؟ کہا جا سکتا ہے ان بینات کا ہدف وہی تمہید، حضرت موسیٰ کی بڑی تحریک کے لیے فرعون جیسے ایک سفاک بادشاہ کی حکومت کے مقابلے میں فما زلتم فی شک، فرماتے ہیں کہ ان بینات کے باوجود حضرت یوسف نے بینات پیش کیے، واضح دلائل، اور تم پھر بھی شک میں رہے۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کو کسی حضرت یوسف کی کسی بات پر شک نہیں ہوا تھا، کوئی تحریک نہیں تھی، نبوت کا دعویٰ نہیں تھا، کس پر شک ہوا تھا؟ حضرت یوسف جو لے کر آئے تھے اس میں تم کو شک ہوا، کیا لے کر آئے تھے؟ کس میں شک ہوا؟ حضرت یوسف جو لے کر آئے تھے وہ عدل و انصاف کا ایک عادلانہ بے مثال نظام تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں شک کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پیغمبر تھے یا پیغمبر نہیں تھے، اس میں شک ہوا تھا؟ کیا ان کی زندگی میں ان کی رسالت پر شک ہوا تھا؟ یا ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ کیا وہ نبی تھے جو گزر گئے یا نبی نہیں تھے؟ اس میں شک ہو گیا۔ مصر والے تو نبوت وغیرہ کے قائل نہیں تھے، ہو سکتا ہے خود بنی اسرائیلیوں کے بارے میں ہو، بنی اسرائیل جو ہے ان کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے نبی تسلیم کیا، اور کچھ لوگوں کو شک ہوا، شک گزرا، ایسی کوئی کیفیت آئی ہو۔ لیکن سیاق آیت سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ملتی۔ ہم یہاں تفسیر بھی رائے نہیں کرتے،
تاریخ کے حوالے سے، مفسرین کے اقوال کے حوالے سے ہم یہاں کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، ان کے مخاطب مصری ہیں، اسی طرح قلتم، تم نے کہا، مصری ہے کہ قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کا قلتم کا مخاطب کون ہے؟ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل ہو، بنی اسرائیل کے ہاں، چونکہ یہ اولاد ہے انبیاء کے، اور ان میں رسالت کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے حضرت یوسف کے نبی ہونے نہ ہونے کا مسئلہ اٹھایا ہو، ورنہ مصری لوگوں میں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی اس وقت۔ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب حضرت یوسف دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا بس اب نبوت ختم ہو گئی۔ یہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیلیوں کے جو ان پڑھ لوگ ہیں، عام ہی لوگ، ان لوگوں کا یہ خیال ہو یوسف پیغمبر تھے اور وہ دنیا سے گئے، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ بنی اسرائیل والوں کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو، ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کے معجزات میں، آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، کش بحثی کرتے ہیں، ان کے لیے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے جو اللہ کے آیات میں بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مشرکین کا مذہب ایسے بے بنیاد مذہب ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے کہ جن ارباب کو رب بنایا ہے تم لوگوں نے، ان کو کس نے رب بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے بنایا، تم کو کیسے پتہ چل گیا؟ تم تو وحی کے منکر ہو، رسالت کے منکر ہو، تو تمہارے پاس اللہ کے پاس سے پیغام کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے رہے۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ ان کا بے مدرک ترین مذہب ہے، شرک کا مذہب۔ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے ان کے پاس آئے ہو، نہ وحی کے قائل ہیں، نہ یہ رسالت کے قائل ہیں یہ لوگ۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر جابر کے دلوں پر، یہ مہر لگا دیتا ہے۔ آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ ابتداءً نہیں کرتا یہ کام، ان کے ضد اور دھرمی اور انکار اور مجادلہ کے جواب میں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، کون ہدایت دے گا؟ مہر لگ جاتی ہے، خود اسی کو مہر لگانا کہتے ہیں۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وإنی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔
اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اسے اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں۔ فرعون نے حامان سے کہا میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، اور اس بلند عمارت پر چڑھ کر میں آسمان میں موسیٰ کے خداؤں کا مشاہدہ کروں، کہاں بیٹھا ہے موسیٰ کا خدا، کیسا ہے، یا خدا موسیٰ کا ہے یا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، تاکہ میں راستوں کو پہنچ سکوں۔ اصل میں سبب جو ہے اس رسی کو کہتے ہیں جس کو پکڑ کے جو ہے انسان درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس رسی کو سبب کہتے ہیں، ذریعہ آگے بڑھنے کا، اس لیے ہر آگے بڑھنے کے ذریعے کو سبب کہا ہے۔ اصل میں سبب کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ رسی ہے جسے پکڑ کے اوپر چڑھتا ہے۔ لعلی ابلغ الاسباب، کہ میں چڑھ سکوں، مجھے میرے لیے راستہ مل جائے اوپر جانے کا، اسباب مل جائے۔ یہاں سے سبب ہر اس ذریعے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، سبب پیدا کرو، یعنی میرے لیے اس کام کی طرف چڑھنے کے لیے کوئی رسی پیدا کرو۔ یہ ہے شروع میں اس کا معنی موضوع اللہ۔ بعد میں یہ لفظ سبب جو ہے وہ بہت کثرت سے استعمال ہوا، ہر ذریعے کے لیے، ہر ذریعے کے لیے یہ سبب استعمال ہوا۔ اس نے کہا لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، موسیٰ کے خدا تک پہنچنے کے راستوں تک پہنچوں۔ فرعون نے حامان سے کہا، یہ بطور طنز کہا، یا کیا مقصد تھا؟ بہرحال یہ بتانا مقصد تھا کہ کوئی خدا موسیٰ کا آسمانوں میں نہیں ہے، اس نے کوئی عمارت بنائی نہیں تھی۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔